اللهم صل على محمد وآل محمد. بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، تماچے کھاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، نہ جانے کیا کیا ظالم نے فاطمہ پہ ستم، ضعیف ہو گئی بیٹی رسول کی ایک دم، سند کے ٹکڑوں کو دربار میں اٹھاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، میں آج شہر مدینہ کو ہی مٹا دوں گی، اگر علی کو نہ چھوڑا تو بد دعا دوں گی، کہا بطول نے سر سے ردا ہٹاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، وہ مجھ سے چھپ کے میری بے کسی پہ روتا ہے، خیال رکھنا یہ نازک مزاج بیٹا ہے، میرے جنازے سے شبیر کو ہٹاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، ابوالحسن کو تھا پٹکے سے میں نے تھاما ہوا، مگر لعین نے درے سے یوں مجھے مارا، زمین پہ گر گئی فضا میں لڑکھڑاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بدر کی قبر پہ اکبر وہ رو کے کہتی تھی، حفاظت آپ نے مجھ کو
तमाचे मैंने है खाए, उन्हें बचाते हुए बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. माँ जिंदगी का मरकज़े सब्रो करार है। माँ एक चमन है जिसमें मुसलसल बहार है। माँ लुत्फ है, सुकून है, शफकत है, प्यार है। माँ एक अजीम नेमत परवरदिगार है। माँ एक दर्सगाह है अक्लो शऊर की। माँ एक कहकशां है मोहब्बत के नूर की। माँ नेमते खुदा की मुसलसल दलील है। आईनादार कुदरत रब्बे जलील है। अब्रो करम है, नुत्फ़े उल्फत की झील है। माँ अस्ल में खुलूस की एक सलसबील है। ममता से बढ़ के जज्बे आला कोई नहीं। माँ से ज्यादा चाहने वाला कोई नहीं। माँ एक फिराक़े को हो अलम है खुदा गवाह। सदाए बेकरां है नहीं इसमें कोई आ। तूफान कोई आए तो मिलती नहीं पनाह। ऐसे में याद आती है हर वक्त माँ की चाह। माँ जिसकी मर गई हो न रोए तो क्या करे। ये गम कभी न कोई उठाए खुदा करे। बादे रसूल जब हुआ ज़हरा का इंतकाल, उस वक्त थे हुसैन व हसन दोनों पुरख़िसाल। माँ से बिछड़ के ज़ैनबो कुलसूम थी निढाल। 40 साल तक ना हुआ गम का इस्तेआल। हर रोज माँ की कब्र पे आते रहे हुसैन। हर रोज
شب چراغ چلاتے رہے حسین. لکھا ہے جب مدینے سے شہ نے کیا سفر، روتے ہوئے وہ پہنچے تھے ماں کے مزار پر. پہلے تو آنسوؤں سے کیا تھا زمیں کو تر، پھر یہ کہا تھا قبر کی مٹی کو چوم کر. اماں حسین جاتا ہے، مرنے کا وقت ہے. آخر سلام لیجیے، رخصت کا وقت ہے. اماں حسین جاتا ہے، مرنے کا وقت ہے. آخر سلام لیجیے، رخصت کا وقت ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں پرسہ پیش کرتے ہوئے ان کی جدہ ماجدہ کی شہادت کا سب مل کر دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. شہادت صدیقہ کبریٰ راضیہ و مرضیہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعزیت ان کے فرزند حضرت حجت امام عصر و زمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. بی بی اولین شہیدہ راہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور ایام فاطمیہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ ان مصائب پر آنسو بہائیں جن پر تاریخ نے پردہ ڈال کر رکھا ہوا ہے. ان مجالس کو برپا کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ حق علی و زہرا کو غصب کرنے والوں کے لیے مومن کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی نرم گوشہ نہیں آ سکتا ہے. اور یہ ایام ہمیں پھر سے آمادہ کر رہے ہیں کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات میں مضمر ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے کہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں نیکی پیش کی جائے. کتاب معنی الاخبار میں شیخ صدوق نے صفحہ نمبر 41 پر اس حدیث کو لکھا ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ان معنی حی علی خیر العمل، کہ مولا یہ جو اذان میں حی علی خیر العمل پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ خیر العمل الولایہ، بہترین عمل ولایت اہل بیت اطہار پر ایمان رکھنا ہے. اور ولایت کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا ان کے اختیار میں، ان کے اختیار کو اپنے نفس پر، اپنے مال، اپنی جان پر قبول کر لینا. اور دوسرا جواب مولا نے دیا کہ خیر العمل بر فاطمہ و ولدہا، بہترین عمل بی بی فاطمہ اور ان کی اولاد کے ساتھ نیکی کرنا ہے. سبحان اللہ. آپ کا اور میرا اس مجلس میں شریک ہونا چاہے آن لائن ہی صحیح، یہ نیکی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد کے ساتھ، اور یہ نیکی ہے سادات کرام ان کی جدہ کے ساتھ. علامہ مجلسی نے بحال الانوار کی جلد نمبر 43 میں امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اس حدیث کو لکھا ہے کہ ہی صدیقۃ الکبریٰ، کہ بی بی کائنات کی سب سے سچ کہنے والی خاتون ہے. اللہ اکبر. علی بنص حدیث پیغمبر صدیق اکبر ہیں، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ صدیقہ کبریٰ ہیں. تو علی ابن ابی طالب صدیق اکبر، زہرا صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ. اور پھر مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وعلی معرفتها دارت القرون الاولی، اور اسی بیوی کی معرفت پر منحصر ہے گزشتہ تمام ادوار کی معرفت، یعنی جنہیں سیدہ کونین کی معرفت ہے، گزشتہ تمام انبیاء، اوصیاء، اولیاء کی معرفت اس بات پر منحصر ہے کہ بی بی زہرا کی شہادت کے پیغام کو سمجھا جائے. بی بی وہ حلقہ وصل ہے، وہ کڑی ہیں جو رسالت کو امامت سے جوڑتی ہیں. اگر شہادت صدیقہ کبریٰ نہ ہو، اور فرمائیے کہ بڑا اہم یہ نقطہ عرض کرنے لگا ہوں جو پورا ایام فاطمیہ کا مقصد ہے، کہ اگر شہادت صدیقہ کبریٰ نہ ہو تو ولایت مرتضوی کہیں تاریخ میں گم ہو کر رہ جائے اور کوئی اس ولایت تک پہنچ ہی نہ پائے. اور اگر ولایت علی محو ہو جائے تو رسالت میں آپ کی تمام تبلیغی زحمات اکارت ہو جائیں، سب ختم ہو جائیں بنص آیت قرآنی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، سورہ مائدہ آیت نمبر 67 آپ سب کے ذہن میں. اے رسول، اگر آپ نے علی کی ولایت کو غدیر کے میدان میں نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا. تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصولوں کی حفاظت منحصر ہے ولایت مرتضوی کے اعلان پر. اور خود ولایت امیر المومنین کی اہمیت کا ہم جیسے انسانوں کے لیے واضح ہونا موقوف ہے اس بات پر کہ ہم شہادت سیدہ کے مقصد کو سمجھیں. تو رسول اللہ کی تبلیغ وہ موقوف ہے ولایت علی کے اعلان پر، اور ولایت علی کا پہنچنا موقوف ہے اس بات پر کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے مقصد کو سمجھیں. تو یہ ایام فاطمیہ اتنے زیادہ اہم ہے کہ یہ آپ کو مولا علی کی ولایت تک لے جاتے ہیں، اور مولا علی کی ولایت آپ کو نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی مقصد تک لے جاتی ہے. حضور آپ کو خدا تک یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلقہ وصل رکھا ہوا ہے اپنے اور بندوں کے درمیان. تو بیوی کی شہادت مولا علی کی ولایت کے اظہار کے لیے، یعنی مولا علی کی ولایت اس قدر اہم ہے خدا متعال کی نگاہ میں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسی ہستی قربان ہو جائے اس ولایت پر، تاکہ تاریخ میں اگر کوئی حق تلاش کرنا چاہے، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ فقط ہائپوتھیٹیکلی نہیں کہ ایک فرضی بات پیش کی جا رہی ہے، نہیں، تاریخ میں اگر کوئی حق تلاش کرنا چاہے تو اسے علم ہو جائے بی بی کی شہادت کی وجہ سے کہ غاصب کون تھا اور برحق خلیفۃ اللہ کون تھا. تو فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ نور ہدایت ہے جن سے رہتی قیامت تک کے لیے علی کی ولایت کا راستہ روشن رہے گا. لہٰذا قرآن میں جو بی بی کے القاب ذکر ہوئے ہیں، مثلا کوثر، خیر کثیر، آج
دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں کہ جہاں اولاد سیدہ موجود نہ ہو. اور جو رسول اللہ کے دشمن تھے ان کا نام لینے والا، ان کی اولاد، یعنی کوئی ان کو اون کرنے والا نہیں کہ ہم کون ہے ایسا جو آج کہہ سکے کہ میں ابو لہب کی نسل میں سے ہوں یا ابو جہل کی نسل، کوئی نہیں. ان شانئک هو الابتر، اے رسول آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، لیکن ہم آپ کو وہ اولاد سیدہ کے صدقے میں عطا کریں گے کہ کوئی دنیا کا حصہ ایسا نہیں بچے گا کہ جہاں اولاد فاطمہ موجود نہ ہو سلام اللہ علیہ. تو بی بی کے القاب جو قرآن میں ذکر ہوئے ان میں کوثر ہے، نساءنا و نساءکم آئے مباہلہ میں. ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. اے رسول نے سے کہیے کہ تم اپنی عورتوں کو لے کر اپنی عورتوں کو لے کر. اور مباہلہ میں کوئی خاتون اور نہیں گئی تھی سوائے فاطمہ زہرا سلام علیہ. اور ان سے بڑھ کر پھر صدیقہ کون ہو سکتی؟ اب مسلمان کسی کو بھی صدیقہ کا لقب دیتے ہیں لیکن سیدہ سے بڑھ کر کوئی صدیقہ نہیں ہے، اس لیے کہ مباہلہ کے میدان میں رسول اللہ کسی اور خاتون کو لے کے ہی نہیں گئے توحید کی گواہی کے لیے سوائے فاطمہ زہرا سلام علیہ کے. اور جو جسے لے کر گئے وہ سب سیدہ کے گھر سے. ابنانا کی منزل پر سیدہ کے بیٹے ہیں، نسانا کی منزل پر وہ خود ہیں، انفسنا کی منزل پر سیدہ کے شوہر ہیں. یعنی حضور کو مباہلہ کے میدان میں جو افراد ملے وہ در سیدہ سے ملے. تو بی بی کے جو القاب ہیں یہ آپ جانتے ہیں. میں ایک اور لقب پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے موضوع سے آج متصل ہے. انہی القاب میں سے قرآنی ایک لقب ہے بی بی کا، وہ ہے مشکات. مشکات یعنی چراغ رکھنے کی جگہ. ٹھیک ہے، یہ بی بی کا لقب ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سے نور حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. سورہ نور جس کی ہم نے خطبے میں تلاوت کی، آیت نمبر 35، ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نور ہی کمشکاتن. سبحان اللہ، بہت غور کیجیے گا. اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے. تاک یعنی جہاں چراغ رکھا جائے. ایک تو ہوتا ہے خود چراغ، ایک ہوتا ہے وہ مقام جہاں چراغ رکھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تاک. اللہ نے کہا کہ اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے، یعنی جہاں چراغ امامت رکھا ہوا ہے. تاک کو بی بی سے نسبت دی گئی ہے حدیث میں. ہمیں اس بات کا اختیار نہیں کہ اگر مشکات کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے تو ہم اپنی مرضی سے اسے کسی سے منسوب کرتے ہیں جب تک کہ حدیث معصوم نہ ہو. صالح بن صالح ہمدانی کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو مولا نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، مشکات ہی فاطمہ سلام اللہ علیہ. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مشکات، اس طاق سے مراد جہاں چراغ رکھا جاتا ہے نور امامت کا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. فیہا مصباح، اس طاق میں پھر آیت آگے بڑھتی ہے. وہ جو چراغ رکھنے کی جگہ ہے اس میں ایک چراغ بھی تو ہوگا نا پھر کوئی. تو طاق تو ہے بی بی، اس میں چراغ کون سا رکھا ہوا ہے؟ فیہا مصباح. روایت میں اس چراغ سے مراد امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہے. تو حسن ہے مصباح اس آیت میں. المصباح فی زجاجۃ، لیکن وہ چراغ بھی تنہا نہیں رکھا ہوا. بڑی سمبولک آیت ہے قرآن کریم کی. وہ چراغ بھی تنہا نہیں رکھا ہوا، وہ چراغ ہے ایک فانوس میں، شینڈیلیئر میں. اس فانوس سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. یہ ساری روایات پڑھ رہا ہوں میں ایک ایک لفظ روایت سے. اچھا، ایک تو چراغ رکھنے کی جگہ، پھر ہے چراغ، چراغ کے اوپر ایک فانوس. روشنی جو پھیلتی ہے وہ فانوس سے پھیلتی ہے نا، وہ جو شینڈیلیئر ہوتا ہے اس سے چراغ کی روشنی پھیلتی ہے. کتنا خوبصورت تعبیر امام حسین علیہ السلام کی. یعنی ذکر امام حسین پنجتن میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، بلکہ تمام معصومین میں سب سے زیادہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے ایام اعزاء میں. لہٰذا امام حسین علیہ السلام وہ فانوس ہے کہ جن کے ذریعے سے پنجتن کی روشنی اور امامت کی روشنی پورے عالم میں اور کائنات میں پھیل رہی ہے. لیکن وہ چراغ رکھا ہوا کہاں پر ہے؟ اس طاق کا نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. یہ ترجمہ ہے ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا کا. یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں. سبحان اللہ. سلام اللہ علیہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی بیوی کے ذریعے سے تعارف کروایا گیا پنجتن کا. وہ طاق جو ہے جہاں چراغ رکھا ہوا ہے وہ ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ. یعنی بیوی ہے تو پھر نور امامت ہے آگے. یہ ساری روایت ایک ایک لفظ روایت سے پڑھنا. الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی، آگے آیت بڑھتی ہے. اور یہ فانوس بھی جب شینڈیلر اپنے نور کے ساتھ ایسا چمکتا ہے جیسے روشن ترین ستارہ ہو، کوکب درّی ہو. اور کوکب درّی سے پھر مراد فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ روایت میں کہ جو کوکب پورا فانوس مل کر ایسے چمکتا ہے جیسے کوکب درّی کا. کوکب درّی پھر صدیقہ کبریٰ ہے. یوقظ من شجرۃ مبارکۃ، اور یہ کوکب درّی بھی روشن ہے ایک مبارک ترین شجرے سے. زیتونۃ، اور یہ شجرہ بھی زیتونی ہے. یعنی یہ سمبولک ہے پھر بے انتہا مفید اور باعث برکت ہے. زیتونۃ کا لفظ کیوں استعمال ہوا کبھی تفصیل میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج اتنا سن لیجئے گا کہ یہ شجرہ مبارکہ اتنا بابرکت اور مفید ہے کہ اس کے کوئی برے اثرات ہیں ہی نہیں. لا شرقیۃ ولا غربیہ.
یہ شجرہ مبارکہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. روایت میں ہے کہ یعنی نہ یہودیت کی طرف ہے نہ عیسائیت کی طرف ہے، بلکہ صراط مستقیم پر ہے. نہ ایسٹرن میں ہے نہ ویسٹرن میں. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. اور چاہے اسے روشن نہ بھی ہونے دیا جائے شجرہ مبارکہ کو، یعنی چاہے تم انہیں حق خلافت نہ بھی دو، تب بھی یہ نور دیتا رہے گا. نور کس کی وجہ سے ملے گا؟ سیدہ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے. علی کو خلافت کا حق تو نہیں دیا گیا، لیکن اس حق کو کہ حق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تھا اور ہدایت لینی ہے تو تمہیں کس کے در پر آنا ہے؟ علی کے در پر یا ان کے در پر جنہوں نے علی کا حق چھینا تھا؟ دیکھیں آج کا زندہ مسئلہ. آپ نے نماز پڑھنی، نماز کیسے پڑھنی ہے؟ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق پڑھنی ہے، تو اللہ کا حکم ملے گا کہاں سے آپ کو؟ در علی سے ملے گا یا ان کے در سے ملے گا جنہوں نے علی کا حق چھینا تھا؟ روزہ آپ نے رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے، کس وقت کھولنا ہے، حج کرنا ہے کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کے کیا احکام ہے، خمس کے کیا احکام ہے. یعنی ایک ایک فروع دین سے اس کا تعلق، جز سے تعلق بنتا ہے. اگر آپ کل سے صحیح متصل ہیں تو ہر جز ٹھیک رہے گا. یہ کل کی طرف روشنی کون دے رہا ہے؟ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ. تو کہا لو لم تمسسوا نار، چاہے تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو تب بھی یہ نور دیتا رہے گا، کیونکہ نور علی نور. پھر آیت اور آگے بڑھ، ایک امام کے بعد دوسرا امام آتا رہے گا. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے نور امامت کی ہدایت کر دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا اس آیہ نور میں، سورہ نور کے آیت نمبر 35 ذہن میں رکھیے گا، بی بی وہ مشکات ہیں اور کوکب دری ہیں جو اس قدر روشن ہے کہ جن کے صدقے میں پورا سلسلہ امامت روشن و منور ہے. آج بھی مولا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو کسی بھی سخت ترین مشکل میں پکارنا ہو تو علماء نے خاص طریقہ بیان کیا ہے کہ آپ یوں پکاریے، یبن الزہرا ادرکنی. دنیا میں بہت سے حالات، بہت سے مشکل مقامات ایسے ہیں جہاں پر پینڈیمک ابھی بھی اس وقت بہت شدید حالات میں، تو یبن الزہرا ادرکنی وسعت رزق کے لیے، مریضوں کے شفایابی کے لیے، اے زہرا کے فرزند میری مدد فرمائیے. یہ اگر امام کو اس نام سے پکارا جائے، مصلحت میں ہو انسان کی، تو ہو نہیں سکتا کہ امام حجت مدد کو نہ پہنچے، کیونکہ آپ نے ان کو ان کی ماں کے ذریعے سے پکارا ہے. بیوی امامت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں فقط، بلکہ کل کائنات کے لیے. اس لیے کہ بیوی دختر نبوت ہے. کون سا ایسا عہدہ الہی ہے کہ جس سے بیوی متصل نہیں ہے؟ سبحان اللہ. دختر نبوت ہے، ہمسر ولایت ہے اور مادر امامت ہے. سبحان اللہ. لہذا امام ابو محمد حسن بن علی العسکری علیہ الاف تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی خلق و جدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم اللہ کی حجت مخلوقات پر، ہماری جدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ حجت ہم تمام ائمہ پر. بہت بڑی بات ہے یہ. امام حسن عسکری علیہ السلام کی زبان مطہرہ سے جملہ جاری ہو رہا ہے کہ ہم حجت مخلوقات پر، یہ بات واضح ہے، لیکن ہماری جدہ حجت ہم پر. یہ حدیث آغا سید عبد الحسین طیب نے اپنی تفسیر اطیب البیان میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 225 پر لکھی ہوئی ہے. اس لیے پریسائز حوالہ دے رہا ہوں، کسی کو شک نہ رہے. بس بی بی فاطمہ فقط ہمارا وسیلہ نہیں خدا تک پہنچنے کے لیے. امام نے کہا وہ تو ہم پر حجت ہے، ائمہ علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے. سبحان اللہ. لہذا صاحب العصر امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. اللہ اکبر. میرے لیے اسوہ حسنہ ہے بنت رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. قرآن کریم میں آیت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے رسول، آپ کی جو زندگی ہے وہ سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور بی بی فاطمہ تو بضعۃ منی. اب سمجھ میں آ رہا ہے بضعۃ منی کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ فقط حضور کا ٹکڑا، رسالت کا ٹکڑا ہے بیوی. لہذا امام زمانہ جو اپنے زمانے کے حسین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے فاطمہ بنت رسول، ان کی زندگی اسوہ، یعنی رول ماڈل ہے، نمونہ عمل ہے. وہ امام جو ہم پر حجت ہے، ان پر حجت ہے ان کی ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا. یہ روایت بحر الانوار میں جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 180. یاد آپ کو ائمہ علیہ السلام کی زندگی ملے گا. امام باقر علیہ السلام توسل اختیار کرتے تھے بی بی فاطمہ سے. ہم اور آپ، ہم کیا کسی قطار میں شمار میں؟ ہم تو بس ان کے در کے فقیر ہیں. ائمہ علیہ السلام توسل یعنی بی بی سے مانگا کر، طلب فرمایا کرتے تھے. جب بخار میں مبتلا ہوتے تھے امام باقر علیہ السلام تو اپنی پیشانی پر روایت میں گیلا کپڑا رکھ کر یا زہرا کی فریاد کیا کرتے تھے. اور یہ فریاد یقیناً اتنی بلند تھی کہ ان کے گھر والے سنتے تھے اس آواز کو. امام جواد علیہ السلام توسل اختیار کرتے تھے اپنی ماں فاطمہ زہرا سے
سلام اللہ علیہ. حتی حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا, یہ بڑی لطیف بات ہے. حضرت ابو طالب کی بہو ہے بی بی فاطمہ, لیکن حضرت ابو طالب متوسل ہوتے تھے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے اپنی حاجات کے لیے. مولا علی علیہ السلام کی ولادت سے قبل کی بات ہے کہ مکہ میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تھا, اور جو بڑے بڑے پتھر تھے نا وہ کوہ بلقیس سے جدا ہو کر گر رہے تھے, مکہ گر رہے تھے بڑے بڑے پتھر. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک بلند مقام پر تشریف لے گئے اور خدا متعال سے استغاثہ کیا. تاریخ میں حضرت ابو طالب کا استغاثہ موجود ہے. الہی و سیدی اسألک بالمحمدیت المحمودہ, بہت غور کیجئے, حضرت ابو طالب کا وسیلہ ہے. الہی اے میرے اللہ, اے میرے مولا, اسألک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, کس کے واسطے تھے؟ بالمحمدیت المحمودہ وبالعلویت العالیہ وبالفاطمیت البیضاء الا تفضلت علی اہل التہامت بالرحمت والرأفہ. اے خدا تجھے مصطفیٰ کی محمدیت کا واسطہ اور مرتضیٰ کی علویت کا واسطہ اور فاطمہ کی نورانیت کا واسطہ کہ رحم فرما مکے والوں پر. یہ حضرت ابو طالب نے جب بلند مقام پہ جا کر کہا, یعنی کون کون سے واسطے دیے؟ مصطفیٰ کی محمدیت, مرتضیٰ کی علویت, فاطمہ کی نورانیت. یہی تو سلسلہ ہدایت ہے پورا. فرمایا رحم فرما مکے والوں پر. بس یہ ابو طالب کی زبان مطار سے الفاظ جاری ہونا تھے کہ زلزلہ رک گیا. تو حضرت ابو طالب نے بھی وسیلہ کو مکمل کیا. حضور کا وسیلہ مولا علی اور زہرا سلام اللہ علیہ. اس طرح نبی اللہ حضرت زکریا, انہوں نے بھی فاطمہ کا وسیلہ پیش کیا تھا خدا کی بارگاہ میں, تاریخ میں موجود ہے. حضرت آدم, حضرت نوح علیہ السلام کی حاجات پوری ہوئی بی بی کے وسیلے سے, تاریخ میں موجود ہے. اب بعض متعصب لعینوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا اور سوشل میڈیا پہ وہ وائرل بھی کرنے کی کوشش کی گئی کہ بی بی نے دربار میں اپنا حق مانگ کر نعوذ باللہ غلطی کی. میں کہنا چاہتا ہوں, جس ماں کا بیٹا, بی بی سیدہ کا فرزند, جس ماں کا بیٹا نیزے کی نوک پر قرآن نہیں بھولتا, جس ماں کا بیٹا نیزے کی نوک پر قرآن نہیں بھولتا, اس بیٹے کی ماں کیسے بھول سکتی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, علی کے علاوہ اور کون حیدر ہیں؟ امام حسن اپنے زمانے کے حیدر, امام حسین اپنے زمانے کے حیدر ہیں, آج حضرت حجت اپنے زمانے کے حیدر ہیں. علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. سبحان اللہ, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم, مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. اور کس میں ہمت ہے رکھے مہر نبوت پہ قدم, تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حدیث سرکار ختم مرتبہ ہے کہ لولا ان اللہ خلق امیر المؤمنین لم یکن لفاطمہ کف علی ظہر الارض عاطف من دونہ. اگر اللہ تعالیٰ علی ابن ابی طالب کو خلق نہ کرتا تو اس روئے زمین پر فاطمہ کا سلام اللہ علیہ کوئی ہمسر ہی نہ ہوتا, نہ آدم صفی اللہ, نہ کوئی اور نبی اللہ. آدم ومن دونہ کا لفظ روایت میں یہاں آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے حضور نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا دیا کہ انبیاء بھی اسی صف میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے جہاں بی بی آ جائیں, سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی ہے ہی نہیں ہمسر زہرا کا. سبحان اللہ. یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے نا جس کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے. چونکہ جب علی کی حد کا ہی پتہ نہیں تو ان کی حد کا کیسے پتہ ہو سکتا ہے کہ اگر علی نہ ہو تو ان کا کوئی ہمسر ہی نہ ہو. یعنی نہ علی کی حد کا پتہ ہے نہ زہرا کی حد کا پتہ ہے. حدیث میں کہ لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجنہ حساب والانس کتاب ما احصى فضائل علی ابن ابی طالب. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر وہ سیاہی بن جائیں, انک بن جائیں, والجنہ حساب, اور جن حساب کرنے لگے, والانس کتاب, اور انسان اسے لکھنے لگے, سب کے سب ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب, علی کے فضائل کو گن ہی نہیں سکتا ہے. لکھ نہیں سکتا نہیں کہا, گن نہیں سکتا. لکھنا تو دور کی بات ہے, تم گن ہی کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اچھا یہ حدیث کہاں سے پڑھ دی گئی آپ کے ساتھ؟ اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16, الاصابہ فی معرفت الصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 507, تاریخ بغداد میں بھی ہے, تذکرۃ الحفاظ میں بھی ہے جلد نمبر 1 میں, طبقات ابن سعد میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 19 پر, فرائض السمتین میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 پر. یعنی یہ سارے وہ بزرگ علماء اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اہل علم اور اہل مدرسہ جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی بڑی کتابوں کے حوالے دی. ان سب میں حدیث موجود ہے
کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے جن حساب کرنے لگے، سارے انسان لکھنے لگے، لکھنا دور کی بات ہے، تم گن نہیں سکتے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو. لہذا فارس زبان کے شاعر نے کہا کتاب فضل تورا آب بحر کافی نیس کہ ترکنم سر انگوش و صفحے بشمورم. آئے آئے اے علی، آپ کے فضائل کی کتاب کے لیے آب سمندر کافی نہیں ہے. کس بات کے لیے؟ کہ میں سمندر کے پانی سے گیلا کر دوں، تر کر دوں اپنی انگشت کو، اور اس کے بعد اس فضائل کی کتاب کے صفحوں کو گنوں، کاؤنٹ کروں. یہ ممکن نہیں. حدیث معصوم کی روشنی میں آیت بھی موجود ہے سورہ لقمان کی، اب اس وقت بہت تفصیل ہو جائے گی ورنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کلمات خدا گن ہی نہیں سکتے تم، اور یہی اسی مفہوم کی آیت موجود ہے. اور امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کلمات اللہ ہم ہے. تو علی کی کوئی حد، علی ابن ابی طالب اسلام ابتدا ہے ان کی، لیکن انتہا ہے ہی نہیں. ابتدا اس لیے ہے کہ علی مخلوق خدا ہے، اگرچہ کہ وہ ابتدا بھی ہمارے بس سے باہر ہے، انتہا ہے ہی نہیں علی کے، اس لیے کہ علی نور خدا ہے. یہ ساری بات کیوں شروع ہو گئی؟ اس لیے کہ اگر علی نہ ہو تو زہرا کا کوئی ہمسر ہی نہ ہو. اللہ اکبر. علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یعصوب الدین ہے، علی نبع عظیم، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، علی ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، علی زوج البتول ہے، علی سیف اللہ المسلول ہے، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے. کوئی ایک لقب مجھے ایسا بتلا دیجیے گا جو حدیث میں موجود نہ ہو. معذرت کر کے واپس لے لوں گا لقب. سب کا سب احادیث معصومین علیہ السلام سے پڑھو. صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف القرآن ہے، صدیق اکبر ہے، علی ابو السبتین ہے، علی ذو القرنین ہے، علی ہادی ہے، علی داعی ہے، علی شاہد و مشہود ہے، علی غربت المہاجرین ہے، علی صفوت الہاشمین ہے، علی کرار غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاف ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الختماء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، امام الائمہ والاتقیاء ہے، قائد اہل البطحاء ہے، ابو السید الشہداء ہے، ممیت البدعاء ہے، محیی السنہ ہے، موضع العجم ہے، سردار عرب ہے، وارث علم الرسالہ ہے، لیث الغابہ ہے، حسن الحسین ہے، خلیفۃ الامین ہے، زرغام ہے، ابو الایتام ہے، وسیع ہے، ولی ہے، ہاشمی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، ابتہی ہے، طالبی ہے، عروۃ الوثقی ہے، غیث الورا ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، ولی اللہ ہے، سر اللہ، عین اللہ، ید اللہ ہے، خازن علم اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے، اور اس علی کے ہم پلہ ہے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ اگر فاطمہ نہ ہو تو علی کی کوئی برابری کرنے والا ہی نہ ہو. سلام اللہ علیہ. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو بی بی تو باعث فخر ہے خود مولا کائنات کے لیے، یعنی وہ علی کے لیے مشکل کشائے کائنات ہیں، ان کے لیے باعث فخر جو ہے نا وہ ہے بی بی. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علیہ السلام نے بعض جنگوں میں رجز پڑھا ہے، انا زوج البتول، یہ مولا کا رجز ہے. یعنی جب انسان عربوں میں ہوتا تھا، جب جنگ میں جاتے تھے اپنا تعارف کرواتے تھے، اور جس بات پر فخر ہوتا تھا اسے بیان کرتے تھے. تو کئی مرتبہ مولا نے انا علی ابن ابی اپنے باپ کا نام لیتے تھے. کوئی نہیں آیا تاریخ میں کہ جو علی کے سامنے اپنے باپ کا نام لینے کی جرات کرے. ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرنے والوں، کوئی علی کے مقابلے میں ایک شخص تو ایسا بتا دو جس جو علی کے مقابلے جنگ میں آئے اس نے اپنے باپ کا نام لیا. تو ایک تو اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام لیتے تھے. وہاں خندق میں فرمایا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام وعجام ولیث قصورہ، میری ماں وہ ہے کہ جس نے میرا نام حیدر رکھا. وہاں اپنی ماں کے نام سے تعارف کروایا. انا زوج البتول، ایک جنگ میں کہا میں بتول کا شوہر ہوں. علی علی جیسا امکان کا سلطان جس پر فخر کرے اسے زہرا کہتے ہیں. لہذا بی بی کے القاب میں سے حواء العالم العقلیہ، یہ بہت غور کیجئے گا، کچھ بہت عرفانی القاب، یعنی عالم عقلی کی حواء، عالم بشری کی جو حواء ہے نا وہ زوجہ حضرت آدم ہے، اور جو عالم عقلی کی حواء ہے، بشریت جہاں سے شروع ہوئی ہے دنیا میں بشر کا آنا، وہ حضرت حواء پہلی خاتون ہے. لیکن عالم عقلی کی جو حواء ہیں وہ زوجہ آدم نہیں ہے، وہ زوجہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. سورۃ النفس الکلیہ، یہ سب بی بی کے القاب. بضعۃ حقیقت المحمدیہ، فقط محمد نہیں، حقیقت محمدی کا جز ہے بی بی. جب حقیقت محمدیہ کا جز ہے تو کیا تعجب ہے کہ علی ابن ابی طالب کے لیے باعث فخر ہو.
یہ عصمت کبرا کی منزل ہے. چونکہ حقیقت محمدیہ کا ٹکڑا ہے لہذا زوجہ رسول حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ اذا اقبلت فاطمہ کانت مشیتها مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب فاطمہ چلتی تھی چونکہ حقیقت محمدی کا ٹکڑا ہے نا, تو وہ زوجہ رسول بیان کرتی ہیں کہ جب بی بی چلتی تھی تو ہو بہو ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ چل رہے ہوں. کننا نخیط و نغزل, ہم کپڑے سیتے تھے, وننظم الابرہ باللیل, اور رات کی تاریکی میں سوئی کی نوک میں دھاگا ڈال دیا کرتے تھے. کیسے؟ فی ضوء وجہ فاطمہ, بی بی کے چہرے کے نور کی روشنی میں ہم رات میں کپڑے سی لیتے تھے. یاد رکھیے گا, اس وقت کوئی بات آج کے زمانے سے قیاس نہ کیجیے گا. اس وقت جب رات ہوتی تھی تو کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوتا, سوائے ایک چھوٹا سا چراغ کو جل رہا ہو. لیکن کہتے ہیں کہ ہم باقاعدہ کپڑے سی لیا کرتے تھے, بی بی کے چہرہ اختر سے وہ نور جاری ہوتا تھا بلا تشبیہ. یہ بات کون لکھ رہے؟ یہ کہاں سے میں اس بات کو پڑھ رہا ہوں جو زوجہ رسول نے بیان کی؟ احمد بن سنان کرمانی دمشقی, ایک بزرگ اہل سنت عالم ہے. اپنی کتاب انہوں نے اخبار الدول و آثار الاول فی التاریخ, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256 پر اس کو لکھا ہے کہ کانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے تو وسلم لکھا, وآلہ نہیں کہا, لیکن مجھے ترجمے میں تو پڑھنے مجھے کہہ لینے دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحبها, رسول اللہ اتنی بے انتہا محبت کرتے تھے سیدہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بیٹی تھی. بیٹی سے تو ہر باپ محبت کرتا ہے, فقط اس لیے نہیں کہ ان کی بیٹی تھی, بلکہ اس لیے کہ لأنها كانت عابدة زاہدة, بے انتہا عبادت گزار تھی سیدہ. زاہدة تارک الدنیا تھی, دنیا کی انہیں فکر ہی نہیں تھی. وکانت تذکرة له من ختیجہ, اور حضور کو ان سے حضرت ختیجہ کی یاد آتی تھی. یہ بہت اہم ہے, یعنی بیٹی سے انہیں ماں کی یاد آتی تھی. آئے آئے وکانت لہا اسماء لہا تلعبها, اور بیوی کے بہت سے نام تھے جنہیں ان سے پکارا جاتا تھا. پھر اس کے بعد وہ مؤلف آگے لکھتے ہیں احدها البتول, پہلا نام تھا بتول, والثانی زہرا, دوسرا نام تھا زہرا, والثالث طاہرہ, طاہرہ یعنی پاکیزہ, الرابع مطہرہ یعنی پاکیزگی عطا کرنے والی, والخامس فاطمہ, اور پانچواں نام تھا بی بی کا جو انہیں پکارا جاتا تھا فاطمہ سلام اللہ علیہا. اور پھر بی بی عائشہ کا بیان ہے کہ وکانت لا تحیض قط, اور بی بی سیدہ نسوانی عوارض سے مکمل پاک تھیں. لأنها خلقت من تفاحۃ الجنہ, اس لیے کہ وہ کسی دنیاوی سبسٹنس سے خلق نہیں ہوئی تھی, جنت کے سیب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی خلقت کا انتظام کر کے انہیں دنیا میں بھیجا تھا. فقط شاعری نہیں سنا رہا صاحب, آگے جو جملہ ہے روایت میں نے ریفرنس پیش کر دیا, جا کے دیکھ لیا. وَلَقَدْ وَضَعَتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ بَعْدَ الْعَصْرِ, کہتی ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاں امام حسن امام حسین کی ولادت نماز عصر کے بعد ہوئی. وصلت المغرب, اور چونکہ نسوانی تمام ایام سے وہ پاک تھے لہٰذا ان کے عصر کے بعد ولادت ہوئی, اور مغرب کی نماز انہوں نے معمول کے مطابق انجام دی. اس سے زیادہ میں بات کو کھول نہیں سکتا. اب صاحبان علم ہے جو جانتے ہیں اس بات کو. ایک خاتون پر 7 دن 8 دن 10 دن نماز پڑھنا بلکہ حرام ہو جاتا ہے, اور سیدہ کے عصر کے بعد ولادت ہوئی, مغرب کی نماز وصلت المغرب معمول کے مطابق انجام دی. میں نہیں کہہ رہا, اہل سنت عالم دین کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں, حوالہ ہم نے دے الاخبار الدول و آثار الاول فی التاریخ, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256. احمد بن سنان دمشقی لکھتے اپنی کتاب میں کہ زوجہ رسول نے یہ کہا ہے کہ حسن و حسین کی ولادت کے فوراً بعد بی بی نے نماز مغرب کو ادا کیا. وَلِذَا سُمِّيَتْ الزَّهْرَا, پھر آگے وہ کہتی ہیں کہ اسی لیے وہ چونکہ ہر عیب مادی اور معنوی اور جسمانی اور روحانی سے پاک تھی لہذا ان کا لقب تھا زہرا, یعنی روشنی عطا کرنے والی. سبحان اللہ. لہذا بی بی نماز بھی پڑھتی تھی تو رات کے وقت ان کے لیے ان کے نور سے مدینہ کا آسمان روشن اور منور ہو جاتا تھا. عزیزان گرامی, اس بی بی دو عالم کی شہادت کی مجلس میں اس وقت ورچولی سیاب موجود ہے. بات واضح ہو رہی ہے کس بیوی کی بات ہو رہی ہے. میں نے آیت نور پڑھی آپ کے سامنے نا, بیوی وہ طاق ہے جہاں نور امامت رکھا ہوا ہے. اس سے اگلی آیت پڑھ لیتا ہوں, میں بات ختم کرنے لگا ہوں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ اگلی آیت ہے سورہ نور آیت نمبر 36. یہ اللہ کا نور ایسے گھروں میں, اللہ کا نور ایسے گھروں میں. اللہ نے کہا نا کہ اللہ کے نور کی مثال زمین و آسمان, اللہ زمین و آسمان کا نور, اس کی مثال ایک مشکات کی سی ہے. لیکن یہ چراغ, یہ طاق رکھا ہوا کس گھر میں؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. یہ اللہ کا نور ایسے گھروں میں ہے جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. آئے قرآنی ہے. پتہ چلا بیت اللہ کے علاوہ بھی کچھ گھر ایسے ہیں جن کی شان کو بیان کرنے کا اللہ نے حکم دیا. اب وہ کون سا گھر ہے؟
جن کے لیے مذہب اہل بیت کی کتاب کافی، ان کے لیے حوالہ دے رہا ہوں، بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 325. اور جن کی تسلی ان کتابوں سے ہوتی ہے جو اہل بیت کے علاوہ کہیں اور سے دین لیتے ہیں، وہ جا کر دیکھ لیں تفسیر شواہد التنزیل عبید اللہ بن عبداللہ نیشاپوری حنفی حسقانی کی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 533. رسول اللہ نے جب یہ آیت پڑھی کہ کچھ گھر ایسے ہیں جن کی رفعت کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو فقام الیہ رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقال ای بیوت ھذہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضور نے کہا بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. اب تسلی ہو گئی تھی، کافی تھا اتنا. لیکن کچھ لوگوں کو ہمیشہ خوف رہتا تھا کہ کہیں رسول اللہ علی کا بھی نام نہ لے لیں ساتھ ساتھ، تو خود رہا ہی نہیں گیا. فقام الیہ فلان، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، تاریخ میں نام موجود ہے لیکن میں مجلس کے تقدس کی وجہ سے نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے کھڑے ہو کر کے یا رسول اللہ ھذا البیت منہا، کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا؟ وہ اشار الی بیت علی و فاطمہ، اور انہوں نے اشارہ کر کے پوچھا بی بی زہرا کے گھر کی طرف، علی و زہرا سلام اللہ علیہما کے گھر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کیا یہ وہ گھر ہے کہ اس کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اور گھر کے ساتھ کیا ہوا مصائب میں پڑھوں گا آپ کے خط، لیکن غور کیجیے گا حدیث کو. حضور نے یقین جانیے گا یہ نہیں کہا کیا سیدہ کا گھر بھی ان انبیاء کے گھروں جیسا ہے جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے، نہیں کہا حضور نے. یہ زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کی زبان مطابق جملہ جاری ہوا، نعم من افضلها، ان سب گھروں میں یعنی انبیاء کے گھر جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے، نعم من افضلها، سب سے افضل گھر ہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. سبحان اللہ. یہاں تو جتنا بیان کرتے چلے جائیں وہ کم ہے عزیزان گرامی. میں نے آپ سے کہا تھا نا سورہ لقمان کی جو آیت نمبر 27، ولو انما فی الارض من شجر، میں پڑھ دیتا ہوں چلے، ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، والبحر یمدہ من بعد سبعۃ ابحر، حدیث پڑھ چکا ہوں. میں نے کہا کہ آیت بھی ہے سورہ لقمان کی، اب زبان پر آگے میں پڑھ دیتا ہوں کسی کو شک نہ رہے. اور جتنے سمندر ہیں اللہ کہا والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، جتنے سمندر ہیں 7 سمندر اور مل جائیں اور اللہ کے کلمات لکھنے لگ جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تب بھی اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. ان اللہ عزیز حکیم، وہ خدا ہی غالب بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے. اس آیت کے ذیل میں امام علی نقی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، نحن کلمات اللہ التي لا تنفد ولا تدرک، فضائلنا بحار الانوار جلد نمبر 10 میں حدیث موجود ہے کہ ہم وہ کلمات اللہ ہیں جو نہ کبھی ختم ہونے والے ہیں نہ ہمارے فضائل کبھی قابل درک ہونے والے ہیں. سبحان اللہ. جب آئمہ کے فضائل کو درک نہیں کر سکتا تو اس بیوی کے بارے میں کون لب کشائی کر سکتا ہے جو آئمہ پر بھی حجت ہے. بس گرامی بیوی سے درس لینے کی ضرورت ہے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے. اتنی عظمتوں کے باوجود نبی کی بیٹی ہیں، ولی اللہ کی زوجہ ہیں، آئمہ کی ماں ہیں، اس کے باوجود گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی خود انجام دی. سیرت سیدہ بھی سیکھنی عزیزوں ہمیں. ہماری ماں بہنوں سے میری گزارش ہے یہ جو ڈومیسٹک چورز ہوتے ہیں نا گھر کے، انہیں کم نہ سمجھے. یہ کام بی بی فاطمہ نے انجام دی سلام اللہ علیہ. مولا علی نے بھی گھر میں ان کا ساتھ دیا، یہ مردوں کی ذمہ داری، لیکن اصل گھر کے اندر کی ذمہ داری بیوی نے نبھائی اور گھر کے باہر کی علی بن ابی طالب نے سنبھالی. یہ جو آج شیطانی پورا نظام بنا ہوا ہے کہ جس میں حتیٰ یہ کہ مجبوراً بھی جو مورگیج کے مسائل ہوتے ہیں، گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں، کچھ چیزیں ہم پر ایسی ہماری زندگی کی لازمی ضرورت بنا دی گئی ہیں کہ اس کے بغیر ہم زندگی چونکہ نہیں گزار سکتے، لہٰذا ایک خاتون کے لیے شرعی حجاب میں تمام قواعد کے مطابق باہر جاب کرنا اور گھر سے باہر جانا وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام حالات میں کوئی آئیڈیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کو بات کہ مولانا صاحب آپ ویسٹرن ورلڈ میں تقریر کر رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا کیا جائے. جب گھر سے باہر کی ضرورت پڑی تب سیدہ باہر آئیں، ایسا نہیں. کبھی خدا کی توحید کی گواہ بن کر مباہلہ کے میدان میں آئیں، کبھی علی کی ولایت کی گواہ بن کر خطبہ دینے کے لیے ظالم کے دربار میں آئیں. یہ ضرور ہے، لیکن اصل ذمہ داری پہلے گھر کی سنبھالی. چلے میں جو کہ ظاہر گفتگو ویسٹرن ورلڈ میں ہو رہی، لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں کم از کم اتنا ہو کہ گھر کی ذمہ داری پہ کمپرومائز نہ ہو. پھر جو آپ کے باہر کی مصروفیات ہیں وہ رکھے، لیکن یہ بہت اہم ہے. حدیث میں ہے کہ عورت 7 دن اگر گھر کا کام کر لے اللہ جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دیتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. عزیزوں ایک بوند شوہر کو پانی پلا دیجئے اس مستحب عمل کے برابر ہے جس میں دن میں روزے رکھے جائیں، راتوں میں عبادت کی جائے. اللہ اکبر. اب بوند بوند کر کے نہ پلائیے گا، یہ انداز حدیث ہے.
میری مائیں بہنیں اگر سنیے، آپ شوہر کے لیے کھانا بناتے، جنت میں خدا آپ کے لیے طعام کا اہتمام کرتا ہے. سب حدیث سے سنا رہا ہوں عزیزوں. اور کسی خاتون نے اپنے قانون دان شوہر سے پوچھا کہ عورتیں مرد کو کیوں کھانا دیں؟ تو چونکہ وہ بھی لائر تھے، انہوں نے قانونی زبان میں جواب دیا کہ جنیوا کنونشن میں یہ طے ہوا ہے کہ قیدیوں کا جو کھانا ہے وہ حکمرانوں کو فراہم کرنا ہے. تو اب آپ حکمران سمجھ کر اپنے گھر کا انتظام سنبھالیے، یا ہم کو سمجھ کر ذمہ داری سنبھالیے، یا شوہرداری کی نیت سے سنبھالیے، لیکن اسے اہمیت دیجیے. اسے آپ کی ہر مستحب عبادت اور نماز و روزے سے افضل یقین جانیے گھر میں شوہر بچوں کے لیے گھرداری کرنا. یقین فرمائیے، فیمنزم کے نام پہ دھوکہ نہ کھائیے گا. غور کیجیے گا کہ آپ کو کہیں اس طرز زندگی سے دور تو نہیں کیا جا رہا جو خود سیدہ کونین نے اختیار کیا تھا. شوہر تھکا ماندہ گھر میں آئے، اسے آپ خوش آمدید کہیے، نصف جہاد کا ثواب ہے. آپ کوئی نفل نماز نہ پڑھیں، بس گھرداری کر لیجئے، ہر مستحب تسبیح عبادت سے زیادہ افضل اور ثواب ہے. عزیزان گرامی، کاش ہم اپنے فیملی انسٹیٹیوشن کو صحیح کر لیں تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے. پورے معاشرے کو ہم نہیں بھی بدل سکیں تو کم از کم اپنی کمیونٹی کے خاندانوں کو اگر ہم بہتر اور مزید باصفا اور گرم تر کر سکیں، اور کیجئے فقط قربت اللہ. شوہر جو گھر میں خدمت انجام دیں، بریڈ اینڈ بٹر کا اہتمام کریں، وہ بھی قربت اللہ. زوجہ جو گھر میں وہ قربت اللہ، فقط نمازیں قربت اللہ نہیں، فقط ہمارے روزے قربت اللہ نہیں. شوہر کا اپنے خاندان کے لیے بریڈ بٹر فراہم کرنا بھی قربت اللہ ہے، اور بیوی کا گھر میں سنت زہرا سلام اللہ علیہ پر عمل کرتے ہوئے گھر کا کام کرنا بھی قربت اللہ. جان گرامی، بس وقت تمام ہو رہا ہے، تو قربت اللہ کیجیے، بس کسی اور کے لیے. آپ کی نیت کیونکہ اگر قربت اللہ نہیں ہوگا تو بعد میں پھر اگر کہیں پر کوئی اختلاف بھی ہوتا تو ریگریٹ رہے گا، بعد میں پھر تانے دیے جائیں گے، ٹونٹ کیا جائے گا کہ ہم نے تو ہمارے لیے وہ کیا ہے. کہ جو کیجیے اللہ کے لیے کیجیے، اللہ سے اپنا اجر چاہے، اللہ دنیا میں بھی آپ کو دے دے گا انشاءاللہ. بس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہے نا، اس سے اپنی توہین نہ سمجھے. بعض لوگ انفینٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم گھر کے کام، یہ تو ان کا کام ہوتا ہے جنہیں کوئی باہر کا کام نہیں آتا. نہیں، اپنی توہین نہ سمجھے، بلکہ کار ثواب سمجھے، نسلوں کی تربیت سمجھے. عزیزان گرامی، بس عزیزوں، اسی بیوی کا سہارا ہے میں میدان قیامت میں. تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں صفحہ نمبر 432 پر یہ حدیث موجود ہے. پھر بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے جلد نمبر 17 میں بھی اسے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی اذا بعث الخلائق من الاولین والآخرین، جب قیامت کے میدان میں اولین اور آخرین کو قبروں سے اٹھایا جائے گا نا، تو نادى مناد، ایک منادی اللہ کے عرش کے نیچے سے صدا دے گا، یا معاشر الخلائق، اے محشر والوں، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو بند کرو، لتجوز فاطمہ بنت محمد، تاکہ فاطمہ بنت محمد سیدۃ النساء العالمین علی الصراط، وہ صراط سے گزر سکے. فتغض الخلائق کلہم ابصارہم، جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو پھر کون مخلوق اپنی نگاہوں کو روک سکتا ہے؟ وہ سب کی نگاہیں بند ہو جائیں گی. فتجوز فاطمہ علی الصراط، اور بیوی صراط سے گزریں گی. یہ میں تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. لا یبقى احد فی القیامہ الا غض بصرہ عنہا، اور قیامت میں کوئی ایسا انسان رہے گا ہی نہیں جس کی آنکھیں بند نہ ہوئی ہوں، الا محمد، سوائے رسول اللہ کے، ان کی آنکھیں کھلی ہوں گی. وعلی، اور مولا علی مرتضیٰ کے، والحسن والحسین والطاہرین من اولادہم، اور حسن اور حسین کی اولاد طاہرہ. فانہم اولادھا، چونکہ وہ خود فاطمہ کی اولاد ہیں، فقط ان کی نکاحیں کھل، باقی سب کی نکاحیں بند ہو جائیں گی. فاذا دخلت الجنہ، اور جب بھی جنت میں داخل ہوں گی، بقیہ مرتها ممدودا علی الصراط. دیکھیں، بی بی کی شفاعت کے لیے مختلف حوالوں سے احادیث موجود ہیں اور سب اپنے اپنے مقام پر درست ہیں، لیکن یہ جو میں حدیث پڑھنے لگوں یہ کم پڑھی جاتی ہے ہمارے مجالس میں. بی بی جنت میں جب داخل ہوں گی نا، کیسے لفظ کہوں، بقیہ مرتها ممدودا علی الصراط، تو اپنی چادر کے دامن کا ایک حصہ پل صراط پر پھیلا دیں گی. طرف منہ بیدہا، اس کا ایک سرا بی بی نے خود اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا. وَهِيَ فِي الْجَنَّةِ، جو کہ جنت میں ہوگا. وَطَرْفٌ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ، اور بی بی کی چادر کا ایک حصہ میدان قیامت میں پھیلا ہوا ہوگا. فَيُنَادِي مُنَادِي رَبِّنَا، اور رب کی طرف سے منادی ندا دے رہا ہوگا، یا ایھا المحبون لفاطمہ، اے فاطمہ سے محبت کرنے والوں، تعلقوا باحداب مرد فاطمہ، تھام لو جلدی سے سیدہ کی چادر کے. ہائے ہائے ہائے،
परवरदिगार मुझ जैसे गुनाहगार की क्या औकात है। अगर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तफसीर में बात ना होती तो ना पढ़ता जी, वो बहुत सख्त रिवायत है, फला यब्का मुहिब्बुन लिफातिमा, तो बस सैयदा का कोई मुहिब ऐसा बचेगा ही नहीं, इल्ला तअल्लक़ बिहुद्बतिन मिन अहदाब मिर्ता, कि जिसने बीबी की जानिब से फैलाई गई इस चादर का कोई ना कोई हिस्सा न थाम लिया हो, हत्ता यतअल्लक़ बिहा अक्सर मिन अल्फ आम, यहाँ तक हदीस में आया कि इसे थाम कर पनाह ले लेंगे 1000 से ज्यादा गिरोह। वह अल्फ़, फिर रसूलुल्लाह ने मजीद फरमाया कि और मजीद 1000 से ज्यादा गिरोह से थाम लेंगे। कालू व कम आम, और हुजूर से पूछा गया कि हर गिरोह में कितने मुहिब्बीन होंगे बीबी के, तो हुजूर ने जवाब दिया अल्फ अल्फिन, फरमाया हर गिरोह में 10-10 लाख मुहिब होंगे जो बीबी की चादर को पकड़ लेंगे। यंजौना बिहा मिनन नार, जो चादर ज़हरा के सदक़े में जहन्नम के अजाब से निजात पा जाएंगे। अल्लाहु अकबर। वो बीबी जो दूसरों को आतिश जहन्नम से बचाएंगी, उनके दरवाजे को मलऊनों ने नजर आतिश कर दिया। इस लाइन ने खत लिखा है हाकिम शाम को, जो तारीख में मौजूद है, उसमें लिखा है कि सैयदा का चादर में लिपटा हुआ हाथ जब निकला ताकि दरवाजे को बंद कर सके, तो इतने में अल्लाह अकबर, ये शख्स कहता है मेरे हाथ में कोड़ा था। सुन सकेंगे ये बातें पढ़ने की ताब नहीं अजीजों, छठे बाप का हुक्म है, बताओ हमारे चाहने वालों को हमारे साथ क्या जुल्म हुआ, वरना ये बातें पढ़ते हुए कलेजा मुंह को आ जाता है। उस हाथ को जैसे रसूल अल्लाह चूमते थे, उस पर इतनी जोर से कोड़ा मारा गया कि सैयदा ने फरियाद की, या बता हा कदा युफअलु बिहबीबतिक। ये खुद कहता है कि फातिमा की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मैं भी लरस गया। अल्लाह अकबर। और अब मैं जुर्रत नहीं कर सकता कि मैं आगे क्या कहूं। कहता है कि मैं बस दरवाजे के थोड़ा सा पीछे हटा, इतने में गुज़िश्ता जंगों में अली के हाथों मेरे आबा और अजदाद का कत्ल मुझे याद आ गया और कीना मेरे दिल में फिर से भर आया। मैं पलटा फिर से, अब मैंने दरवाजे पर आग लगाना शुरू की। सैयदा का दरवाजा जल रहा था, दरवाजे का कुछ हिस्सा जल चुका तो शख्स आगे बढ़ा, पूरी कुव्वत से दरवाजे पर लात मारकर दरवाजा उखड़ गया, सीना सैयदा पर आकर गिरा। दरवाजे को छोड़ने के लिए बड़ी कील होती थी जिसे मीख कहते थे, वो मीख जिसमें सैयदा में पैवस्त हो गई। मर्ज तकलीद थे आयतुल्लाह शेख मोहम्मद हुसैन इस्फहानी, बहुत बड़े मर्ज तकलीद। उन्होंने एक मरसिया पढ़ा बीबी ज़हरा के लिए, कहते थे वलस्तु अदरी खबर अल मिस्मारी सल सदरहा खदीनत अल असरारी। मैं क्या बताऊं उस मीख का क्या किस्सा है, कहाँ लगी पूछो उसी सीने अथर से जिसमें पैवस्त हुई थी। अब कील लगकर खत्म नहीं हो गई बात, कुछ देर के लिए दरवाजे को दबा कर रखा। ये लाइन घर में दाखिल हुए, सैयदा उस जख्मी हालत में दरवाजे को हटाकर अली के सामने सबर बन के खड़ी हो गई। हाँ बस अब मेरा रुआ रुआ कांप रहा है अजीजों, अंदर से आवाज आ रही है बस रुक जाओ। लेकिन सुन लीजिएगा, शायद बहुतों को ना बताओ कि बीबी के साथ क्या हुआ। एक लाइन ने तलवार निकाली, किसके सामने? रसूल अल्लाह की बेटी के सामने। उसने दस्ते से शिकम सैयदा पर वार किया। बीबी की सदा आई या फिजा फखुजीनी लक़द सकदत फी बत्न मा फी बत्न अहशाई, मुझे पकड़ लो, जो बच्चा मेरे शिकम में था वो शहीद हो गया, मुहसिन मार दिया गया। फातिमा और हुसैन का एक जैसा मुकद्दर है। मुहसिन शिकम सैयदा में शहीद हुए, असगर दस्ते सैयद शुहदा में शहीद हुए। बस अब जब इतना जुल्म हो चुका तो अली इब्न अबी तालिब वहां आए, बाहर आए, उस शख्स की गर्दन पर अपना घुटना रख दिया। मौला ने कबीले बनी असलम के डाकू अली के घर में घुस आए थे। अली ने मजमे को देखा और मजमे को देखकर तारीख में जुमला लिखा हुआ है, मुहम्मद अली की आंखें सुर्ख थी और गर्दन की रगें नजर आ रही थी। क्या तुम में से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर काश रसूल अल्लाह ने मुझे सब्र के लिए न कहा। ये मजमा अली की तरफ आगे बढ़ा, हमला करने अली की गर्दन में रस्सी बांध दी इन्होंने। समझ नहीं आता कि अय्याम फातिमिया में बीवी की शहादत के मसाइब पड़े या अली की मजलूमियत के मसाइब पड़े। बस जब घर में मैयत हो जाती है ना तो इंसान रोता है, तड़पता है। लेकिन बहुत से उमूर और भी होते हैं, गुस्लो कफन है, इत्तला देनी है, रोते रोते थक जाता है, चुप हो जाता है। लेकिन जब उसे
درمیان میں کوئی اپنا نظر آ جائے نا تو پھر بہت شدت سے رونے لگتا ہے. ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ سلمان کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا, میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی, میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا 2 شہزادے موجود ہیں سیاہ لباس میں کھڑے ہوئے. سلمان بابا نے بلایا ہے. دیکھیں ہر بات لکھی ہوئی ہے تو کچھ باتیں بین السطور بھی ہوتی ہیں. علی دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے, دور سے سلمان کو آتا ہوا دیکھا, اٹھے آگے بڑھ کر سلمان کو گلے سے لگ گئے. کہا سلمان بنت رسول کو مار دیا گیا, علی تنہا رہ گیا. کہ سلمان یاد ہے جب میرا فاطمہ سے ازدواج ہوا تھا تو سیدہ کے ناقے کے مہار پکڑ کر نبی کے گھر سے میرے گھر تک تم لائے تھے نا, اسی لیے اب تمہیں بلایا ہے, چلو اب میرے گھر سے قبر تک سارا کا جنازہ لے کر جانا ہے. لیکن اس سے پہلے میں شہادت کا ایک منظر پڑھ لوں آپ کی خدمت میں. بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ جس دن شہادت ہوئی نا اس دن تکلیف میں تھی بی بی, درد کی شدت سے کبھی دہنی کروٹ لیتی تھی کبھی بہنی کروٹ. ام سلمہ کہتی ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا, سر پر ریزہ ڈال کر مولا کو اطلاع دوں. میں نے جا کر اطلاع دی. ادھر سے امیر المومنین عارض سوال کیا, اللہ اکبر. جہاں انوار میں روایت ہے کہ مولا علی آئے, مسجد سے آئے, پکارا زہرا بنت رسول, کوئی آواز نہیں آتی بی بی کی. کہ میں علی پکارا ہوں, آنکھیں کھولو. بس مولا کا حکم آیا, بی بی نے آنکھیں کھولی. یا ابا الحسن کفنی وحنتنی ودفنی باللیل, مجھے رات میں کفن دیجیے گا, رات میں دفن کیجیے گا. جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجیے گا. اللہ اکبر. اور پھر بی بی کہتی ہیں اے علی چند ہی دن گزرے ہیں, میرے بچے نانا سے جدا ہوئے ہیں, اب یہ بچے مجھ سے بھی جدا ہو جائیں گے. اگر میرے بچے روتے ہوئے میری قبر پر آ کر لپٹ جائیں تو ان سے سختی مت کیجیے گا. اللہ اکبر. اس کی روح کیا ہے پتہ نہیں. بی بی اپنی قبر سے لپٹے ہوئے حسین سے لپٹی ہوئی سکینہ کا منظر دیکھ رہی تھی. کیا اسما بی بی نے پھر کہا اسما اب میں حجرے میں آرام کر رہی ہوں, حجرے کا دروازہ بند کر لیجئے. اور اسما کہتی ہے کچھ دیر بعد میں حجرے میں گئی تو بی بی نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی اور راز و نیاز کر رہی تھی. اور میں قریب گئی تو میں نے سنا کہ جو آخری فقرہ مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ اے اللہ میرے بابا کی امت کو معاف کر دے. بس ختم ہو گئی بات. میں حجرے سے باہر چلی, کچھ دیر بعد آئی, اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. میں نے چادر ہٹائی, کوئی جواب نہ آیا. میں نے اپنے آپ کو سیدہ پر گرا دیا. اسما کہتی ہیں اے بی بی آپ اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی, رسول اللہ کو میرا سلام کہیے گا. اتنے میں بچوں کی آہٹ محسوس ہوئی, آنے کی آہٹ. بی بی نے اپنے آپ کو سنبھالا. وقت آخر بچے کیوں نہیں تھے سیدہ کے پاس؟ اس لیے کہ سیدہ نے خود یہ اہتمام کیا تھا کہ حسن اور حسین کو بھیج دیا تھا کہ جاؤ نانا کی قبر پر میرے لیے دعا کرو. مسئلہ شاید یہ ہو کہ بچے ماں کو مرتے ہوئے نہ دیکھیں. فاطمہ نے وصیت کی ہوئی تھی کہ پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا ہے اسما, پھر میری موت کا بتانا. بی بی اسما کہتی ہیں کہ جیسے بچے آئے نا کہتے ہیں کہ بتائیے ہماری ماں کہاں ہے. کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو. کہا ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ سمجھ گئی اسما بنت عمیس. کہا بچوں اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی. حسن اور حسین ماں کے حجرے میں آئے. حسین کو عجیب محبت ماں سے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں حسن آئے سینے پر گرا دیا, حسین ماں کے قدموں کی طرف آئے. فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ماتم عزیزوں جو جہاں جہاں سن رہے روتے جانا. ماں کے تلووں کو اپنے رخساروں پر لگاتے جاتے تھے, کہتے تھے اماں تمہارا حسین آیا ہے, اماں حسین کو جواب دو, نہ حسین کی روح جسم میں باقی نہیں رہے گی. بس عزیزوں جنازہ تیار ہوا. علی نے کہا حلم تزودوا من امکم, بچوں ماں سے آخری خدا حافظ کہو. بچے آگے بڑھے. فحنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہا الی صدرہا ملیا. سیدہ کے ہاتھ کفن سے نکلے, بچوں کو سینے سے لگا لیا. علی جیسا انسان قسم کھا کر کہتا ہے خدا کی قسم جب بچے ماں سے لپٹے ہوئے تھے میں نے زمین و آسمان کے درمیان صدا سنی, علی بچوں کو فاطمہ سے جدا کر دو, فرشتوں میں کوہرام بپا ہے. آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما, جس گھڑی دیر سے رخصت ہوئی خاتون جنا. صحن میں رکھا تھا تابوت, علی تھے گریا, رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں. مامتا تڑپی تو دستور کہن ٹوٹ گئے, مامتا تڑپی تو دستور کہن ٹوٹ گئے. سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ.
يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجية عند الله اشفعی لنا عند اللہ. اپنے آپ کو لے کر چلیں جنت البقیع کے ویران مزارات پر، وہ تاریخ قبر، شکستہ قبریں، سب مل کر یا وجیتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. یہ اپنا زہرا آپ کے ظہور کے لیے دعا مانگ دو تاکہ آپ انتقام لے سکیں ان مصائب کا جو آپ کی ماں پر ٹوٹے ہیں. آخری مرتبہ مل کر یا وجیتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. زہرا اور اولاد زہرا سلام اللہ علیہ مجمعین پر مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ہائے بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر رسا قبر نبی پہ فاتح ہے آخری پڑا. ہمسائیوں کے گھر گئی رخصت کو اور کہا ایذا تھی تم سبوں کو میرے شور و شین سے. کل فاطمہ نہ روئے گی تم سونا چین سے. ناگاہ شور اٹھا کے زہرا گزر گئی. امام سر سے پھینک کے روئے امام دی. ارے روتی تھی مل کے زینب و کلثوم بھی قریب. کچھ دور تھے حسین جو آتے نہ تھے قریب. فضا پکاریا یہاں کیا نہ آئیں گے. اور بولے حسین اماں پکارے تو جائیں گے. پھر ٹوٹے بندے کفن فاطمہ کے ٹوٹے بندے کفن فاطمہ کے. اور پھر ہاتھ نکلے کفن سے آئی آواز آئے حسین. ماں بلاتی ہے آئے حسین. ماں بلاتی ہے آئے حسین. ماں بلاتی ہے آئے حسین. آ میرے پاس 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 آئے حسین. آئے شبیر زہرا کے لب یوں ہلے. آئے شبیر زہرا کے لب یوں
हिले, चक्किया पीस के मैंने पाला तुझे। आ मेरे लाल आ माँ के लग जा गले, वक्त रुखसत है ऐसे नहीं रूठते। आ मेरे पास आए हुसैन, आ मेरे पास आए हुसैन, आ मेरे पास आए हुसैन, आ मेरे पास आए हुसैन। आ मेरे लाल आ एक ये काम कर, आ मेरे लाल आ एक ये काम कर, मेरे सीने पे कुछ देर आराम कर। तू तो चलता था उंगली मेरी थाम कर, याद वो सुबह कर, याद वो शाम कर। आ मेरे पास आए हुसैन, आ मेरे पास आए हुसैन, आ मेरे पास आए हुसैन, आ मेरे पास आए हुसैन। तेरी खातिर में जाकर पलट आई हो, तेरी खातिर में जाकर पलट आई हो, देख कर तेरे आंसू में घबराई हो, देख तेरे कफन गम से थर्राई हो, तुझको बहलाने जन्नत से मैं आई हो। आ मेरे पास आए हुसैन, आ मेरे पास आए हुसैन, आ मेरे पास आए हुसैन, आ मेरे पास आए हुसैन। हाय करबो बला में वो दिन आ गया, हाय करबो बला में वो दिन आ गया, शिमर का हल्के सरवर पे खंजर चला, अम्मा अम्मा की आने लगी जब सदा, बाल बिखरा के ज़हरा ने रोकर कहा। मेरे पास आए हुसैन, आ मेरे पास आए हुसैन, आ मेरे पास आए हुसैन, आ मेरे पास आए हुसैन। कैसे रेहानो सरवर सरे करबला, अपने बच्चे की गर्दन पे देगे जफा, देखती होगी ज़हरा सरे करबला, गूंजती होगी दश्ते बला में सदा। आ मेरे पास आए हुसैन, आ मेरे पास आए हुसैन, आ मेरे पास आए हुसैन, आ मेरे पास आए हुसैन। اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم امیر المؤمنین یعصب الدین والایمان کلمۃ الرحمن باب الامن والامان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا حسن المجتبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم انی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر لحظ منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، بالخصوص سید مولاي ابو الفضل العباس وقاسم ابن الحسن مسلم ابن عقیل وہانی ابن عروہ حبیب ابن مظاہر والحر الشہید الریاحی، السلام علیکم یا سادات موالی جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ائمہ مسلمین علی ابن الحسین محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر،
السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس ونیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس، السلام علیکم مغیث الشیعة والدوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسى الرضا، کن شفیعنا شفیع والدین فی یوم الجزاء، السلام علیکم وعلی اختک فاطمہ معصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی، صلوات السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن شریک القرآن مظہر الایمان، امامنا و امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وساخن اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک وشیعتک ومحبک، السلام علیکم اہل البیت النبوہ ومعدن الرسالہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔